میں ہوں میر عبد الگلزار، آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ میرے ساتھ ہم موجود ہیں ہزارہ کے بانی پی ٹی آئی سردار خان ان کا نام ہے۔ بڑی پیاری شخصیت ہے۔ ایک تو یہ بوڑھے نہیں ہوتے، ان کو جیسا میں نے 92 میں دیکھا ہے اب بھی یہ ویسے ہی ہیں۔ خوش رہیں جی۔ آپ کی خوبصورتی اور آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیں۔ میرے خیال میں اتنا خوبصورت بھی نہیں ہوں اور اتنی اچھی صحت بھی نہیں ہے، اور جو صحت اچھی تھی تو وہ شیل کھا کھا کے میرے خیال میں وہ بھی اب خراب ہونے والی ہے۔ اللہ پاک کی صحت ہے۔ اچھا، سب سے پہلے جو تحریک کا آغاز ہوا تھا، عمران خان آپ کے پاس آئے تھے، کون سی سن کا واقعہ ہے؟ یہ 96 میں شروع ہوئی تھی جی۔ 1996 میں جی۔ تو یہ آپ کے گھر ٹھہرے بھی ہے؟ ہاں ٹھہرے۔ کتنے دن؟ کئی دفعہ آئے ہیں جی عمران خان؟ ہاں، ایک دفعہ تو نہیں آئے۔ تو پھر اس کے لیے آپ نے دیکھیں بہت زیادہ محنت کی، جی جی اس پارٹی کے لیے بہت زیادہ محنت کی۔ جی۔ تو ماشاءاللہ آپ کی اس آبیاری پہ جو پودے آج وہ دیکھیں مرکز میں، صوبوں میں جی جی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو کیا کہیں گے کہ جو 26-24 کا نومبر کو جو واقعہ رونما ہوا ہے بڑا افسوسناک، جس میں کئی کیجویلٹی ہوئی، کیا سمجھتے کتنے لوگ مرے ہوں گے؟ میرے خیال میں درجنوں لوگ مرے ہیں۔ فگر تو بتا رہے ہیں لیکن کتنے ہیں وہ؟ نہیں، 12 لوگ تو ہم نے بتا بھی دیے نا جی۔ اتھارٹیز روک رہی ہیں چیزوں کو، ہاسپٹل سے ریکارڈ نہیں مل رہے۔ دوسرا جو بہت سارے ہمارے مسنگ پرسن ہیں جن کا ابھی تک پتہ نہیں ہے، نہ وہ گھر پہنچے ہیں، نہ اسپتال میں، نہ ان پر پرچے ہوئے ہیں، نہ وہ گرفتار ہیں، تو ظاہر ہے ہم شک میں ہیں کہ شاید یہ شہید ہو گئے ہیں، جس وقت تک سامنے نہیں آتی ان کی ڈیٹیل۔ تو یہ مسئلہ ہے، اصل میں بہت بروٹیلٹی کی گئی ہے۔ ہمیں سمجھ آتی ہے جب بھی کوئی احتجاج کرتا ہے، کوئی آرگنائزیشن کرتی ہے، کوئی گروپ کرتا ہے، کوئی یونین کرتی ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے، تو اس کو اگر وہ پرامن نہ رہیں تو ان پہ آنسو گیس بھی استعمال ہوتی ہے، لاٹھی چارج ہو جاتا ہے، گرفتار ہو سکتے ہیں، گرفتار کر دیتے ہیں، لیکن گولی کوئی نہیں چلاتا نا جی، جمہوری معاشروں میں کوئی نہیں چلاتا۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت بخلاہٹ کا شکار ہو چکی ہے مرکز والی؟ حکومت تو شروع دن سے ہی بوکھلاہٹ کا شکار ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل حکمران کوئی اور ہیں جنہوں نے پچھلے 77 سال سے اس ملک پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ مختلف سیاسی فگرز کو یوز کرتے رہتے ہیں، کبھی ایک کو آگے لے آتے ہیں، کبھی دوسرے کو آگے لے آتے ہیں۔ ہمیں بھی یوز کیا انہوں نے پچھلی دفعہ۔ تو جس وقت تک میرا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے کہ جس وقت تک تمام پولیٹیکل فورسز اکٹھی نہیں ہوں گی تو ان طاقتوں سے نجات نہیں مل سکتی جو پردے کے پیچھے رہ کر کام کرتی ہیں۔ اس کے لیے سب سیاسی قوتوں کو ایک ہونا پڑے گا، عوامی طاقت کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونا پڑے گا، تب جا کر یہ ٹھیک ہوگا۔ یہ تو آج ہمارے خلاف ہیں، کل ان کے خلاف تھے، پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ تو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اور حکومت تو آپ کی بھی آ سکتی ہے، جب آئے گی تو انشاءاللہ یہ حالاتوں کے ساتھ ویسے ہی ہوں گے، تو نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے۔ اداروں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اداروں کی طاقت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، آئین اور قانون کا احترام ہونا چاہیے۔ سردار خان کہنے کا مقصد آپ کا یہ۔ اچھا، آئندے کی جو تھریٹ آپ نے دی ہے 7 کو دوبارہ ہم اس کا نہیں، ڈیٹ تو ابھی اناؤنس نہیں ہوئی، اچھا، لیکن ان کو لگتا ہے کہ شاید کم ہو جائے گا، لیکن یہ زیادہ ہوگا جی۔ ہمارا پہلا احتجاج دیکھیں نا، ہمیں واپس آنا پڑا برہان سے، دوسرے میں ہم سنگجانی گئے، تیسرے میں ہم لاہور گئے، چوتھے میں ہم اس سے بڑی طاقت لے کر 26 نمبر تک گئے، لاسٹ ٹائم اس سے بھی زیادہ لوگ، یعنی دن ب دن جتنی بروٹیلٹی انہوں نے کی ہے، لوگ زیادہ ہوئے ہیں، لوگ ان چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں۔ ہاں، دبانے سے تو یہ تحریکیں ابھرتی ہیں، دبانے سے ان کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھیں کہ عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ سردار خان نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی جی۔ ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ہمیں بڑی غلط ڈیفینیشن بتائی جاتی ہے ریاست کی۔ اچھا، آئین میں واضح لکھا ہے کہ حاکمیت اعلی خدا کی ہے، پہلا آرٹیکل، صحیح، اور دوسرا یہ کہ عوام کے نمائندے، عوام کی طاقت، عوام کے نمائندے، عوام جن کو سلیکٹ کرے گی وہ حکمران ہوں گے، وہ حکمران۔ یہاں پہ عوام کے نمائندوں کو پوچھتا ہے جی، عوام کے نمائندے حکمران ہیں، عوام اور اس کے نمائندے ریاست ہیں، باقی ریاست کے ملازم ہیں، باقی سب ملازم ہیں۔ یہ بات صحیح، یہ آئین کی ہے، یہ آئین کہتا ہے نا، اور اس پر کسی نے عمل کیا ہے؟ کسی نے آج تک نہیں کیا۔
دیکھیں جی، جو ہمارے ریاست کے جو ملازم ہیں اور ان کو ملازم رہنا چاہیے، جو ادارے ہیں ان کو ادارہ رہنا چاہیے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام میں، اگر عوام اپنے ووٹ کی طاقت سے کسی کو منتخب کرے تو اس کا پھر احترام بھی کرنا چاہیے۔ آئین اور قانون کی بالادستی جب تک یقینی نہیں ہوگی تب تک یہ حالات اسی طرح رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔